نماز کے لیے سترہ اور صف بندی، اس پر سابقہ جمعہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو چیز نماز کے لیے لازم آتی ہے وہ ہے قبلہ رخ ہونا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144 اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور امت محمدیہ کو، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جہاں بھی تم ہو، زمین کے کسی بھی ٹکڑے میں تم رہتے ہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ مکہ کے اندر اللہ کا گھر مسجد حرام، آج دنیا اس کو زمین کا مرکز مانتی ہے۔ پہلے شاید اس کو کسی اور جگہ کو سمجھا جاتا تھا۔ نیوٹن، آئنسٹائن، کئی سائنسدانوں نے تجربات کیے، تحقیقات کی، زمین کا مرکز کسی اور نکالا، کسی اور جگہ کو۔ لیکن آج جدید سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ زمین کا مرکز، اس کا مڈ پوائنٹ، درمیانی جگہ، نقطۂ مرکز، وہ مسجد حرام ہے۔ اور یہ آج سے نہیں، جب سے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا، اول بیت وضع علی الارض، سب سے پہلا گھر جو زمین پر اللہ کا بنایا گیا تھا وہ مسجد حرام تھی۔ پھر حالات کے بدلنے کے ساتھ زلزلے، سیلاب، طوفان، آندیاں، دشمنوں کے حملے، کئی وجہ سے، وجوہات سے یہ گھر ڈہ جاتا، پھر بن جاتا، پھر ڈہ جاتا، پھر بن جاتا۔ آخر میں جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اس گھر کو تعمیر کیا، جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ پہلے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا، جب انہوں نے اس گھر کو تعمیر کیا، اس کے بعد اس کی بنیادیں قائم رہیں۔ اوپر سے شاید سیلابوں کے آنے کی وجہ سے، طوفانوں کے آنے کی وجہ سے کئی بار ڈہ گیا، لیکن بنیادیں وہیں تھیں۔ انہی بنیادوں کے اوپر پھر قریش نے اس گھر کو تعمیر کیا۔ پھر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس گھر کو دوبارہ توسیع کی گئی، اس کو بنایا گیا۔ شرط لگائی گئی تھی کہ یہاں حلال مال استعمال کریں گے، حرام استعمال نہیں کریں گے۔ آج بھی جو لوگ عمرہ اور حج کے لیے جاتے ہیں، یا تصویر میں، ویڈیو میں بھی دیکھا جائے تو اس گھر کے آگے ایک تھوڑا سی دیوار نما تقریباً جانے والے بتاتے ہیں، تصویر میں تو معلوم نہیں ہو سکتا، 20-25 فٹ کا وہ ایریا بنتا ہے جہاں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، جو اس کعبہ کے کمرے کے اندر شامل نہیں کی گئی۔ کیوں شامل نہیں کی گئی تھی؟ کہ ان کا وہ جو حلال کی کمائی جو انہوں نے جمع کی تھی اس گھر کو بنانے کے لیے، تعمیر کرنے کے لیے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے، اس وقت کی بات ہے، وہ کمائی ختم ہو گئی تو شرط تھی کہ یہاں حلال لگائیں گے، حرام نہیں لگائیں گے، تو پھر انہوں نے وہاں ایک چھوٹی دیوار بنا دی، پورے کمرے کے اندر اس کو شامل نہ کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت تھی، کیونکہ آج کعبے کے اندر نماز پڑھنا، نفل پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے ہیں، صحابہ نے پڑھے ہیں اس کمرے کے اندر جا کے۔ لیکن آج وہ دروازہ تو نہیں کھولا جاتا ہر کسی کے لیے، کوئی بڑے حکمران یا بڑے لیول کے لوگ جائیں تو تب کھولا جاتا ہے، لیکن اس حتیم کے اندر، اس کو حتیم کا درجہ بولا جاتا ہے، حتیم کا نام دیا گیا وہ جو چھوٹی دیوار ہے، اس حتیم کے اندر نفل پڑھنے کا ثواب اتنا ہی ہے جتنا اس کمرے کے اندر جا کے پڑھنے کا نفل کا ثواب ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وجہ بنی، سبب بنا کہ وہاں پر کمرے کے اندر اس کو شامل نہ کر سکے، وہ اپنی کمائی کم ہونے کی وجہ سے۔ اور آج بھی جو لوگ جاتے ہیں، عام لوگ جو ہمارے تمہاری طرح کے لوگ جاتے ہیں، ان کے لیے کمرہ نہیں کھولا جاتا، لیکن اگر وہ کوشش کر کے اس حتیم، اس دیوار کے اندر جا کے جو ایریا بنتا ہے وہاں نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا ہی اجر دے گا، اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اس کمرے کے اندر جا کے پڑھنے والوں کو ثواب ملتا ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد آج تک وہ کعبہ قائم ہے۔ ابرہہ آیا تھا اس کو ڈھانے کے لیے، ہاتھیوں کا لشکر لے کے آیا تھا۔ ہاتھیوں کا لشکر اس وقت ایسے سمجھ لیں جیسے آج کل بڑے بڑے تھنک ٹینک، بڑی بڑی جدید ٹیکنالوجی والے ٹینک بنائے جاتے ہیں، اور ان کو جنگ کے لیے فرسٹ پہ رکھا جاتا ہے، پہلی صف پہ رکھا جاتا ہے، زمینی جنگ کے لیے۔ جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور فلسطین کے حالات کے ہیں۔ اسرائیل بیچارہ اس بات سے پریشان ہے کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی والے ٹینک ہمارے، اور ادھر سے مسلمانوں کا ایک عام لانچر آتا ہے، راکٹ آتا ہے،
اور وہ اس کے گرنے سے وہ فوراً اتنی مضبوط چادریں پھاڑ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ان کے ساتھ کوئی جنات کی فورس ہے۔ یہ اسرائیل کے ایک تجزیہ نگار ہے، بلکہ ان کا سابقہ ریٹائرڈ جنرل تھا، اس نے یہ پیغام جاری کیا، یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے یہ جدید ٹینک اتنی بڑی ٹیکنالوجی سے، کروڑوں روپے مالیت والے، یہ عام ایک راکٹ لانچر کی مدد سے تباہ ہونے والے نہیں تھے۔ کیسے تباہ ہوئے؟ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ جنات کی فورس ہے جو ان کو تباہ کر رہی ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں کہتا ہوں وہ جنات کی فورس نہیں، وہ وہی فرشتے ہیں جو بدر، احد، خندق میں اترے تھے، وہ ہیں ان ٹینکوں کو تباہ کرنے والے۔ اس رب کی طرف سے مدد نازل ہو رہی ہے، جس رب نے اس ابرہا کے وہ ٹینکوں والا، ہاتھیوں والا لشکر جو فرسٹ پہ لے کے آیا تھا، پہلی صف بنا کے لے کے آیا تھا، اللہ نے ابابیل کو بھیج کے، سورۃ فیل پوری آخری پارے میں اللہ نے نازل کی، اللہ نے ابابیل کو بھیج کے چھوٹی چھوٹی کنکریاں برسا کے ان کے ٹینکوں کو تباہ کیا تھا۔ آج وہی رب ایک چھوٹے سے راکٹ لانچر سے کروڑوں روپے مالیت والے ان کے ٹینک تباہ کیے جا رہے۔ بہرحال کعبہ بنا، اس کے بعد کوئی اس کو ڈھا نہیں سکا۔ علامات قیامت ہم نے پچھلے کسی سال میں بڑی تفصیل سے ایک دفعہ بیان کی تھی۔ قیامت کی بڑی بڑی علامتوں میں سے علامت ہے کہ قیامت کے قریب دوبارہ کعبہ کو ڈھایا جائے گا، اور ایک پتلی ٹانگوں والا، پتلی پنڈلیوں والا حبشی آئے گا جو اس کعبے پہ حملہ کرے گا، مدینہ مکہ دونوں کو ویران کر دیا جائے گا، کعبہ کو ڈھا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کے بالکل عین قریب ہوگا، تب پتہ نہیں ہم ہوں گے یا نہیں کوئی اور ہوگا۔ بہرحال اس کعبہ کی طرف اللہ نے حکم دیا کہ اس کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے صحیح مسلم کی حدیث ہے، برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16 شہرا او 17 شہرا نحو بیت المقدس، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی۔ آج وہی بیت المقدس جس پر حملہ کرنے کا اسرائیل سوچ رہا ہے، جس کو ڈھانے کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس کو ڈھا کے وہاں پر وہ اپنا تھرڈ ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں، وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب تک یہ ہمارا تھرڈ ٹیمپل نہیں بنے گا ان کا مسیحا نہیں آئے گا۔ کہاں سے لیا انہوں نے یہ دعویٰ؟ کہاں سے اخذ کی انہوں نے یہ ساری باتیں؟ شاید ہم قرآن پہ اتنا یقین نہیں رکھتے، کہ ہماری بہت کم فہمی ہے کہ ہم نے احادیث کو سمجھا نہیں، پڑھا نہیں، اس کے مطلب کو اپنے ذہن میں بٹھایا نہیں، اپنی زندگی میں پریکٹیکل لائف میں لاگو نہیں کیا۔ لیکن انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلنے والی باتیں، رب کی طرف سے نازل ہونے والا قرآن، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے۔ انہوں نے پریکٹیکل لائف میں اس کو داخل کیا ہے۔ وہ زبان سے اس کو اقرار نہیں کرتے، دل سے مانتے نہیں ہیں، لیکن اپنے عمل کے اندر انہوں نے ثابت کیا ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا مسلمان ان کی لاشوں کے انبار لگائیں گے، درخت اور پتھر بول بول کے بتائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا مسلمان یہودیوں کو تلاش کر کر کے قتل کریں گے، حتیٰ کہ پتھر اور درخت یہ بول بول کے بتائیں گے کہ اے مسلمان یا فلان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو پکڑ اور قتل کر۔ لیکن ایک درخت ہے جو نہیں بولے گا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ نبی ہمارے ہیں، یقین ہمیں ہونا چاہیے تھا ان کی بات کے اوپر، ہم اتنا یقین نہیں کرتے، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ اس لیے گلی محلے کے بہانے، خاندان کنبہ قبیلہ، میرا امام تیرا امام، میں مقلد تو غیر مقلد، رب کعبہ کی قسم، ان فتنوں میں پڑھ کے ہم نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پش ڈال دیا۔ لیکن وہ یہودی یہ نہیں کہتا کہ میں امام ابو حنیفہ کی بات کو پکڑتا ہوں، میں امام شافعی کی بات کو پڑھتا ہوں، احمد بن حنبل کی بات کو مانوں گا، امام یوسف کی بات کو مانوں گا۔ رب کعبہ کی قسم، اس نے کسی امام کی بات کو نہیں پکڑا، اس نے پکڑا تو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پکڑا۔
کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا، ڈھیر لگا دیے جائیں گے، درخت اور پتھر بول بول کے بتائیں گے کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، اس کو قتل کر دے، اور ایک درخت نہیں بولے گا۔ آج پورے اسرائیل میں دیکھ لو سب سے زیادہ اسی درخت کی کاشت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا، ڈائریکٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کی۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا، ہمیں اماموں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کس کے مقلد تھے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کس کی بات کو فالو کیا تھا؟ امام احمد بن حنبل نے کس کی احادیث کو پڑھا تھا، اپنی زندگی میں لگایا تھا؟ ہم ڈائریکٹ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ ہم ڈائریکٹ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بات کو کیوں نہیں مانتے؟ آج یہودی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے اور میں اماموں کی بات کو لے کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹکرا دوں، رب کعبہ کی قسم میں گناہ گار ہوں، میں غلط ہوں۔ ان کو یقین ہے نبی کی بات پہ، ان کو یقین ہے قرآن کی بات پہ، ہمارا ایمان اور یقین اس قدر کمزور ہے، بات پڑھ کے سنائی جاتی ہے، پیغام دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اس کے باوجود ہم سن کے چلے جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے قرآن کی بات پہ، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں بھائی یہودیوں نے میری بات کو فالو کیا تھا، یہودیوں نے میری بات کو اپنی عملی زندگی کے اندر پریکٹیکل میں کے اندر داخل کیا تھا، اور تم نے کتنا داخل کیا تھا؟ تم نے میری بات کو مانا تھا یا اماموں کی باتوں کے پیچھے لگ گئے؟ تم نے میری بات کو مانا تھا یا اپنے خطباء، اپنے اماموں کی، اپنے واعظ و نصیحت کرنے والوں کی باتوں کے پیچھے لگے رہے؟ کئی بار یہ اعلان کر چکا ہوں، رب کعبہ کی قسم اس منبر رسول پہ کھڑا ہوں، اگر میری بات قرآن کے خلاف آئے، اگر میری بات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہو، اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھ کے اڑا دو، لیکن اگر میری بات قرآن کے مطابق آئے، صحیح حدیث نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی بات کے مطابق آئے، تو میرے اوپر سب سے پہلے اس کو ماننا لازم ہے، اس کے بعد ہر مسلمان پہ، ہر امت محمدیہ کے فرد کے اوپر ماننا لازم ہے۔ نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، لازم ہے۔ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبلہ مغرب کی جانب ہے، مغرب کی جانب نہیں ہے۔ یہاں پاکستان میں برِ صغیر کے اندر بھی 358 ڈگری کے اوپر قبلہ ہے، 360 کے اوپر، تھوڑا سا جو لوگ جانتے ہیں ڈگری کو، 360 ڈگری دائرہ مکمل ہوتا ہے، 360 ڈگری کے اوپر مغرب آتا ہے، لیکن یہاں قبلہ 360 ڈگری پہ نہیں ہے، 358 یا 358 سے تھوڑا سا آگے، 358 اور 59 کے درمیان یا 358 پہ بنتا ہے قبلہ۔ جو پرانی مساجد بنی ہوئی ہیں وہ 360 پہ بنی ہیں، جو آج جدید نئے طریقے کے ساتھ مساجد بن رہی ہیں قبلے کو تلاش کر کے، وہ 358 یا 58 پہ بن رہی ہیں۔ تو یہ مغرب کی جانب قبلہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ آپ کسی اور خطے کے اندر چلے جائیں تو شاید وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، کسی اور خطے میں چلے جائیں شاید وہ شمال یا جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا، مغرب کی جانب نہیں۔ قبلہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، تو پہلے قبلہ تھا بیت المقدس کی طرف، اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی جو دوسرے پارے کے پہلے صفحے کے اوپر اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ہم نے تیرے چہرے کا پھرنا، تیرے دل کے اندر بات کا پیدا ہونا، خواہش کا پیدا ہونا، یہ سارا جانچ لیا، اسی کے مطابق ہم نے تیرے روح کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیا۔ 16-17 مہینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کی طرف سے وحی آئی، پھر قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں بینما الناس بقباء فی صلاۃ الصبح، قباء مسجد کے اندر لوگ صبح کی نماز کے اندر تھے، اذ جاءہم آت فقال ان النبی قد انزل علیہ اللہ القرآن، ایک آنے والا آیا اور اس نے اعلان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر قرآن کو نازل کیا ہے، وقد آمر ان یستقبل القبلہ، اور حکم دے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کہ وہ قبلہ کی جانب رخ کریں، فاستقبلوها وكانت وجوہہم الی الشام فاستداروا الی القبلہ الی الکعبہ، اس وقت مسجد قباء والے شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، شام اس کے ساتھ ہی اس کے سامنے فلسطین، بیت المقدس، یہ سارے ایک ہی سمت میں ہیں، شام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ جیسے ہی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں آئے، بڑی سمجھنے والی بات ہے، خود نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آنے والا، فجاء آتن، آنے والا آیا، قاصد آیا،
پیغام لانے والا آیا، اس نے آ کے کہا کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہو چکا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ کعبہ کی طرف کر لیا۔ رب کعبہ کی قسم، قبا میں نماز پڑھنے والے امت محمدیہ کے افراد، آج ہم بھی بڑے دعوے سے کہتے ہیں میں امت محمدیہ کا فرد ہوں، لیکن ہم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کتنا فالو کرتے ہیں، کتنا سن کے عمل کرتے ہیں؟ قبا میں نماز پڑھنے والے، پیغام لانے والا، نماز کے اندر کانوں میں آواز پڑھنے والی، قبلہ کی تبدیلی ہو چکی، اللہ کا حکم آ چکا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا۔ قبا مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے اسی نماز کے دوران اپنے رخ کو چینج کر دیا، حالانکہ عین بالکل اپوزائٹ مخالف سمت کے اندر قبلہ بنتا تھا، بیت المقدس سے بالکل 90 کی ڈگری پہ 180 کی ڈگری کے اوپر گھوم کے قبلہ کعبہ کی طرف آنا تھا، انہوں نے نماز کے اندر اپنے قبلے کو چینج کر دیا۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، احادیث پڑھ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، لیکن ہماری کبھی انا کا مسئلہ، کبھی خاندان کا مسئلہ، کبھی رسم و رواج کا مسئلہ، کبھی کنبے قبیلے کا مسئلہ، مذہب پارٹی بازی کا مسئلہ، رب کعبہ کی قسم یہ مسائل قیامت کے دن ہمارے لیے کام آنے والے نہیں ہیں، عذر بننے والے نہیں ہیں۔ اللہ پوچھے گا تمہیں قرآن پڑھ کے سنایا جاتا تھا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھ کے سنائی جاتی تھی، تم نے اس پر عمل کیوں نہ کیا؟ تو یہ ہے قبلے کے لیے، نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازمی ہے۔ ہاں اگر نفلی نماز ہو اس کے لیے آپ فرضی نماز زمین پہ پڑھنا لازمی ہے، اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آپ کسی ایسے سفر میں ہیں، جہاز میں ہیں، لمبی فلائٹ ہے 8-10 گھنٹوں کی، تمہیں پتہ ہے کہ نہیں روکی جائے گی، یا ٹرین کے اندر ہے تمہیں پتہ ہے کہ یہ کسی اسٹیشن پہ رکنے والی نہیں ہے، تو مجبوری کی صورت میں فرضی نماز پڑھی جائے گی سواری کے اوپر۔ اس کے لیے بھی شرط ہے کہ پہلے ایک دفعہ قبلہ رخ ہو کے نماز شروع کر لی جائے، جس طرح آپ کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، جس طرح بھی، اس کے بعد ٹرین یا جہاز جدھر مرضی جائے آپ پڑھتے رہیں، لیکن نفلی نماز بغیر عذر کے بھی سواری کے اوپر پڑھی جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی علی راحلتہ حیث توجہت، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ اپنی سواری کے اوپر نفل ادا کر رہے تھے، سواری کبھی کدھر جا رہی کبھی کدھر جا رہی، کوئی رخ اس کا خاص نہیں تھا اور آپ نفل پڑھے جا رہے تھے۔ ایک دفعہ سواری کا رخ قبلے کی جانب کر لیا جائے، اس کے بعد سواری جدھر مرضی جائے آپ سفر کے اندر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں بغیر کسی عذر سے، لیکن فرضی نماز کے لیے کوشش کی جائے جتنی ہو سکے زمین پر اتر کے پڑھی جائے۔ اگر بغیر ممکن ہی نہ ہو رکنا تو پھر بھی نماز کو لیٹ کرنا جائز نہیں ہے، اس کے وقت کے اندر اسی سواری کے اوپر پڑھی جائے گی۔ ایک دفعہ قبلہ رخ کر کے شروع کر دے نماز۔ اس کے بعد ہے قبلہ رخ ہونے کے بعد جو بات ضروری آتی ہے وہ ہے نماز کا آغاز ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر نماز کا آغاز کیسے کیا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کیسے کیا تھا، یہ تھوڑا سا موازنہ کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں نماز کا آغاز کیا جاتا ہے نیت کے ساتھ، کھڑے ہیں ابھی نماز شروع نہیں کی یا ہاتھوں کو اٹھایا ہے، 2 رکعت نماز نفل رخ قبلہ، پتہ نہیں مجھے نہیں پتا، یہ تقریباً یہی لفظ بولے جاتے ہیں۔ اگر امام کے پیچھے ہوتے ہیں تو 2 رکعت 4 رکعت نماز 3 رکعت نماز پیچھے اس امام کے رخ قبلے کی جانب۔ او بھائیو یہ مجھے بتاؤ، ساری نماز عربی کے اندر ہے، اذکار عربی کے اندر ہے، اذان عربی کے اندر ہے، قرآن سارا عربی کے اندر ہے، آنے والے احکام اللہ کی طرف سے یا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سارے عربی کے اندر ہے، تو نیت پنجابی، سرائکی، اردو، فارسی، پشتو یہ کہاں سے آ گئی؟ جاؤ منبر رسول پہ کھڑا ہوں، ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے یہ چیلنج کرتا ہوں، کسی صحیح نہیں کسی ضعیف حدیث سے لا کے دکھا دو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے عربی کے اندر الفاظ سکھائے ہوں۔ اگر نہیں سکھائے تو اس کو نماز کا حصہ بنانا، دین کے اندر اضافہ کرنا، ایسی بات کا جس پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہی نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم یہی تو بدعت ہے۔ کل محدثۃ بدعہ، ہر خطبے کے اندر ہم سنتے ہیں، شاید ہمیں عربی سے ناواقفیت، نماز کے ترجمے سے غفلت، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا نہیں۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، دین کے اندر ہر ایڈیشن پلس نیا کام
بغیر مہر کے داخل کر دینا کسی چیز کو، اس کا نام ہے بدعت۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے، اور كُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے راستے پہ چلا دیتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلی حدیث، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اب گھر سے اٹھے، اذان سنی، کہاں جا رہے ہو؟ نماز پڑھنے، یہی تو نیت تھی۔ دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال، قول کے ساتھ، فعل کے ساتھ، اس کے اوپر عمل، اس کا نام ہے نیت۔ وضو کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ نماز پڑھنی ہے نا، تو نماز کی نیت سے آ رہے تھے، نیت تو اسی وقت ہوگی جب گھر سے چلے، مسجد کی جانب آئے، وضو کے لیے اٹھے، وضو شروع کیا، مسجد کی جانب قدم بڑھنے شروع ہوئے۔ کیوں آ رہے ہو مسجد میں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ نیت تو تبھی، نیت کہتے ہیں دل کے اندر پیدا ہونے والا خیال، ارادہ، یہ ہے نیت۔ اس کے علاوہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زبان سے نیت کے کوئی الفاظ ثابت نہیں ہیں، یہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، میری بات نہیں ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات نقل کرتا ہوں، ان کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، جلد 1 صفحہ 608 کے اوپر کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سیدنا نوح علیہ السلام جتنی عمر بھی مل جائے، کتنی عمر تھی ان کی؟ 9.5، قرآن میں اللہ نے کہا ہے 950 سال، 950 سال انہوں نے صرف تبلیغ کی ہے، دعوت کا ان کا دورانی ہے، عمر اس سے زیادہ تھی۔ اگر اتنی بھی کسی کو عمر مل جائے اور وہ نیت کے الفاظ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے ڈھونڈنا شروع کرے، تلاش کرنا شروع کرے، تو 950 سال سے زیادہ عرصہ بھی لگا دے تلاش کرتے ہوئے، اس کو نماز سے پہلے نیت کے الفاظ نہیں ملیں گے۔ یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا چیلنج ہے۔ نماز شروع کہاں سے کرنی ہے؟ ابو داؤد حدیث نمبر 61، تحریمها التکبیر و تحلیلها السلام، حرمت نماز کی تکبیر ہے اور اس کو حلال کرنے والی چیز سلام ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے جب آپ نے شروع کی نماز، اللہ اکبر، تو نماز کے علاوہ باقی سب کچھ حرام ہو گیا۔ ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے، ادھر ادھر کے بارے میں سوچنا حرام ہے، ادھر ادھر کی باتیں، کسی ارد گرد سے باتیں کرنا حرام، کلام حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ سب کچھ ادھر ادھر کا حرام کرنے والی چیز تکبیر، اللہ اکبر ہے۔ اللہ اکبر سے نماز، اچھا بعض لوگ نا نیت تو نہیں کرتے، لیکن وہ اللہ اکبر کرنے کے بعد بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا تکبیر سے پہلے کھڑے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر۔ اور بھائی اعوذ باللہ بھی نہیں ہے، بسم اللہ بھی نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ اکبر سے نماز کو شروع کرنا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے 803، ابو حمید السعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہوتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور کہتے اللہ اکبر۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، میری بات نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ مولوی ادھر پتہ نہیں کھڑا کیا بیان کرتا رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے بیان کرتا ہے۔ او بھائی حوالہ دے رہا ہوں، جدید دور ہے، ایپس موبائل کے اندر موجود ہے، احادیث کی کتابیں موجود ہے، حدیث نمبر بتا کے جاتا ہوں۔ اگر کسی کو شک شبہ ہو میری بات کے اوپر، یوں کہہ دوں تو شاید غلط نہیں ہوگا، میری نہیں، اگر کسی کو شک شبہ ہو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، تو وہ خود جا کے حدیث کی کتاب سے سرچ کر لے، تحقیق کرے۔ اگر میں نے غلط کہا ہو تو آ جائے میرے پاس کہ آپ نے یہ بیان کیا تھا، آپ نے یہ حوالہ دیا تھا، غلط تھا، مانیں گے ہم۔ اور اگر وہ کریکٹ ہو، بات صحیح ہو، بات میری نہیں، بات نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو رب کعبہ کی قسم یاد رکھنا، اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، قیامت کے روز میدان محشر میں سب سے پہلا سوال جو ہر انسان سے، امت محمدیہ سے کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نکلی، اس نماز کے افعال، اس نماز کے اقوال، ان کے اوپر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہوئی تو نماز رب کے ہاں قبول ہوگی، ورنہ نماز پہ کراس لگا کے اس بندے کو فیل کر کے پیچھے کر دیا جائے گا، رب اس کے باقی معاملات کو مشکل کے اندر ڈال دے گا۔ یہ میری بات نہیں، یہ بھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کا سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست نکلی تو باقی معاملات کے بارے میں بات ہوگی، اگر نماز درست نہ نکلی تو باقی معاملات ویسے ہی اس کے مشکل کے اندر، پریشانیوں کے اندر اس کو دھکیل دیا جائے گا۔ ابھی وقت ہے نماز کو درست کرنے کا۔ صحیح مسلم 539 نمبر حدیث، صحابہ کہتے ہیں کنو نتکلم فی الصلاۃ،
ہم نماز میں کلام کر لیا کرتے تھے. پہلے شروع میں جب نماز فرض ہوئی تو نماز پڑھنے والے جب جماعت کھڑی ہوتی پیچھے سے آنے والا پوچھ لیتا تھا بھائی کتنی رکعتیں ہوئی ہیں، وہ بتا دیتا 2 ہو گئی 1 ہو گئی. وہ اپنی نماز اتنی پہلے مکمل کرتا، بعد میں نماز میں شامل ہوتا. پہلے یہ طریقہ تھا. پھر بعد میں منع کر دیا. قرآن نازل ہوا سورۃ البقرہ آیت نمبر 238، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے فرمانبردار ہو کر مطیع ہو کر سیدھے کھڑے ہو جاؤ. جب کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں منع کر دیا گیا، فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. یہاں اشارہ کر دیتا ہوں، آگے جا کے نا تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا اس میں جب سورۃ الفاتحہ کا مسئلہ آئے گا. امرنا بالسکوت، ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. اور وہاں ہے نا قرآن میں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کرو. اب یہاں کیا صحابہ کہہ رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے 539، امرنا بالسکوت، ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. تو کیا نماز میں منہ بند کر کے کھڑے ہونا ہے؟ کیا نماز میں کچھ نہیں پڑھنا؟ ہر خاموشی میں زبان ساکن نہیں ہوتی. 2 دلیلیں اس کی آگے پیش کروں گا، ایک وہی سورۃ الفاتحہ والی، اور دوسرا صحابی نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی آپ نماز میں جب اللہ اکبر کہتے ہو تو اس کے کچھ وقفے کے بعد قرات شروع کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین، آپ اس خاموشی میں، یہ صحابی کے لفظ ہیں، آپ اس خاموشی میں کیا پڑھتے ہو؟ کہا میں دعا استفتاح پڑھتا ہوں. وہ بھی آگے تفصیل سے بیان کروں گا کون سی دعا استفتاح پڑھتے تھے. مطلب اس خاموش رہ کے انسان کچھ پڑھ سکتا ہے، جس طرح نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے کے بعد الحمدللہ رب العالمین شروع کرنے سے پہلے اس خاموشی میں دعا استفتاح پڑھا کرتے تھے. جس طرح صحابی کہتے ہیں امرنا بالسکوت، ہمیں نماز میں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا. اس خاموشی کا مطلب کیا تھا؟ ارد گرد والوں سے کلام نہیں کرنا، کسی اور سے بات چیت نہیں کرنی. نماز میں نماز کی ساری وہ دعائیں، وہ جس طرح طریقہ بتایا وہ تو پڑھنی تھی نا. تو مطلب خاموشی میں ہر خاموشی میں زبان ساکن نہیں ہوتی. کچھ خاموشیوں میں زبان ساکن ہوتی ہے اور کچھ خاموشیوں میں زبان حرکت کرتی ہے لیکن آواز نہیں آتی. یہ بھی خاموشی ہے. کہتے ہیں امرنا بالسکوت ونہینا عن الکلام، ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور کلام کرنے سے منع کر دیا گیا. اس کے بعد نماز میں ہاں اگر کوئی آج نماز میں کلام کرے گا تو اس کی نماز کینسل ہے. پیچھے سے آنے والے نے کو بات کی، اس نے بات کا جواب دے دیا، یا اس نے نماز کے دوران کسی کو زبان سے بول کے کسی کام کا حکم دیا، کسی کام سے منع کیا، کسی دوسرے کے ساتھ کلام کر لیا تو نماز کینسل ہے، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی کیونکہ نماز میں خاموش رہنے کا حکم تھا. صحیح بخاری حدیث نمبر 1117 فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبک، نماز کھڑے ہو کے پڑھا کرو. اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھ لو. اگر بیٹھ کے پڑھنے کی استطاعت بھی نہیں ہے تو پہلو پہ لیٹ کے اشاروں کے ساتھ پڑھ لو. رخصت نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے میں ہلکی سی تھکاوٹ کی وجہ سے نماز کی چھٹی، آج کام بہت زیادہ کیا ہے، جسم میں درد ہے، نماز نہیں پڑھوں گا. یہ حکم نہیں ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب تک سانسیں چل رہی ہیں، 10 سال کی عمر سے لے کر سانسوں کے چلنے تک نماز میں کوئی رخصت نہیں ہے. رخصتیں چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے. رخصت دے دی، کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو. مسجد آنے کی حالت نہیں ہے، ٹانگیں جواب دے چکی ہیں، بالکل نہیں ہے، گھر میں پڑھ لو. حتیٰ کہ صلاۃ الخوف جب تیر و تلوار جنگ چل رہی ہوتی ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہوتا ہے، نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے. 6 طریقے صلاۃ الخوف کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلا دیے. ایسے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو ایسے پڑھ لو، اس طرح پڑھ لو، اکٹھے پڑھ لو، 2 گروہ باندھ لو. 6واں طریقہ بتایا کہ اگر تیر و تلوار چل رہی ہو، گولیاں فائرنگ ہو رہی ہو، اس کے باوجود تمہیں نماز کا موقع نہیں ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، فائرنگ بھی کرو، تیر و تلوار بھی چلاؤ، ہاتھ باندھنے کا موقع نہیں ہے، مت باندھو. سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ لو. ذہن میں تصور کرو میں رکوع میں جا رہا ہوں، گن بھی چلاؤ، پسٹل کے ساتھ فائر بھی کرو، دفاع بھی کرو.
اور اللہ اکبر کہہ کے سبحان ربی العظیم بھی کرو، سمیع اللہ لمن حمیدہ اشارے میں دل میں سوچ کے ایک رکعت پڑھو، لیکن ادا فرض ادا ضرور کرنا ہے۔ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے میدان جنگ کا۔ کیا میدان جنگ میں تھکاوٹ نہیں ہوتی؟ کیا میدان جنگ میں انسان زخمی نہیں ہوتا؟ کیا میدان جنگ میں دل کی دھڑکن تیز نہیں ہوتی؟ کیا میدان جنگ میں بلڈ پریشر انسان کا ہائی لیول پہ نہیں ہوتا؟ اس کے باوجود نماز کی رخصت نہیں ہے، اور ہم ہفتے کے بعد ایک جمعہ ٹائم پہ نہیں آ سکتے۔ کتنے سالوں سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، کتنے سالوں سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید میرے کسی بھائی کے ذہن میں یہ بات بانٹ جائے کہ جب امام ممبر پہ خطیب بیٹھ جائے، اذان شروع ہو جائے، اس کے بعد مسجد کے دروازوں پہ کھڑے ہونے والے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، اس کے بعد آنے والوں کا نام اس رجسٹر میں نہیں آتا۔ کبھی ہم نے سوچا کہ میری زندگی کے کتنے جمعے ہیں جو اس رجسٹر میں درج ہی نہیں ہوئے؟ کتنی غیر حاضریاں لگے جا رہی ہیں، اور ہم دنیا دنیا دنیا، شاید وہ 5-10 منٹ آدھے گھنٹے میں کتنی کمالی دنیا ہم نے۔ جاتے وقت صرف کفن کے 3 ٹکڑے جائیں گے، نہ کوئی اس میں جیب ہوگی، نہ قبر کے اندر کوئی سیف الماری بنانے کی اجازت ہوگی، بینک بیلنس، زمینیں، جائیدادیں، سارا کچھ پیچھے چھوڑ کے جائیں گے، کچھ ساتھ نہیں جائے گا۔ جائیں گے تو صرف نیک اعمال جائیں گے، ٹائم پہ پڑے ہوئے جمعے، وہ حاضری والے رجسٹر جائیں گے، وہ نمازیں ادا کی ہوئی جائیں گی۔ صلی قائمن، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اشاروں سے پڑھ لو، پڑھنی لازمی ہے، رخصت نہیں ہے۔ یہاں ایک اور بات بتاتا جاؤں، ہمارے کچھ بھائی جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، فرض کے علاوہ یہ 2 نفل کھڑے ہو کے، یہ 2 نفل بیٹھ کے، یہ 2 نفل، یہ جان بوجھ کے بیٹھ کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ کہا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہ رکھے، اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو تب بیٹھ کے پڑھنی ہے، جان بوجھ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ قیام، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کھڑے ہو کے نماز پڑھو، اس قیام کے کیا کیا فوائد ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں یہیں سے بات دوبارہ شروع کریں گے۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں بھائیو، وقت پہ آیا کرو، اپنے ساتھ والوں کو یاد کروا کے، جس طرح دنیا کے باقی کام ہم وقت پہ کرتے ہیں نا، تو یہ دین کا کام بھی وقت پہ کیا کرو۔ اسی سے آگے بات شروع کریں گے، قیام کے کتنے فائدے ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان کا طریقہ کیا تھا، اور آج جو دنیا نے اس بات کو مانا ہے کہ مسلمانوں کے قیام اور اس نماز میں کتنے فوائد رکھے ہوئے ہیں، کتنی بیماریوں کا علاج ہے۔ واللہ وہ بیماریاں جو آج ڈاکٹرز جواب دے چکے ہیں، لا علاج بیماریاں، کوئی علاج نہیں ہے سوائے آپریشن کے، نماز میں ان کا حل موجود ہے۔ ایک ایک بیماری کا نام لے لے کے بتاؤں گا۔ بات تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی چاہیے تھی نا، تو یہ جدید دور کے جدید سائنس کے حوالے اس لیے دیتا ہوں کہ شاید آج ہم کچھ روشن خیال لوگ اسی وجہ سے اس طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی سے قیام، اور قیام کے بعد آگے نماز کے اندر، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہاتھ باندھنے کے بعد آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے، دعا استفتاح کیسے شروع کرنی ہے، اور دعا استفتاح کا مطلب کیا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں اس کا معنی مفہوم اللہ سے مانگتے کیا ہیں، اسی پر بات چلے گی۔ بھائیوں سے پھر ریکویسٹ ہے کہ ٹائم پہ آیا کریں تاکہ ہم اپنے اس نماز کو کم از کم درست کر کے قیامت کے پہلے سوال کے اندر کامیاب ہو کے باقی معاملات کو آسان کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔